بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کی صفات، ذات اور صفات کی عقائد اسلام کے متعلق بیان جاری ہے۔ آج ایک اہم عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو بہت سے اہل علم لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا مفصل ہے، لیکن میں مختصر الفاظ میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی صفت قدرت کے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ مطلب کیا؟ خلاصہ کیا کہ اللہ کی قدرت کا تعلق صرف ممکنات کے ساتھ ہے، اللہ ممکنات پہ قادر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، حاشیہ ساوی میں جو تفسیر ساوی سے مشہور ہے، اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں قدیر من القدرت وهو صفة ازلیۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی تتعلق بالممکنات ایجادا او اعداما علی وفق الارادۃ والعلم۔ فرماتے ہیں کہ قدیر قدرت سے ہے، اور قدرت وہ صفت ازلی ہے جو اللہ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، تتعلق بالممکنات، ممکنات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ ایجاداً او اعداماً میں ممکنات کے اقسام کی طرف اشارہ ہے، جو ایک تفصیلی موضوع ہے، وہ تفصیل یہاں پہ مناسب نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تتعلق بالممکنات، ممکنات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور تفسیر کبیر میں سورہ کہف کی آیت نمبر 25 کے نیچے لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں انہ تعالی قادر علی کل الممکنات، اللہ تعالی ہر ممکن پہ قادر ہے۔ یہاں سے بھی تصریح ہوئی کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ اور مسائرہ میں، جو ہمارے المسائرہ عقیدے کی کتاب ہے، اس میں کیا عقیدہ مل رہا ہے؟ وَقُدْرَتُهُ عَلَى كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، ممکن پر قادر ہے۔ تو جو چیز محال ہے، اب یہ چیز قابل غور ہے، جو چیز محال ہے اللہ جل جلالہ اس سے پاک ہے، اس کی قدرت اسے شامل نہیں ہے، کیونکہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا، تحت القدرت ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھے کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے اس سے اللہ پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ بلکہ جس بات میں ہمارے عقائد کی کتابوں نے اس حد تک تصریح کی ہے، محال کو تو چھوڑیں، عیوب کو تو چھوڑیں، جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ تو جو محال چیزیں ہیں، مثلا جھوٹ ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، جہل ہے، بے حیائی ہے وغیرہ عیوب، اس پر قطعاً محال ہیں۔ لہٰذا یہ بات ضروری سمجھیں، جو دھوکہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے، یہ کہنا کہ جھوٹ پر قادر ہے،
بایمانہ کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے؟ علماء نے تصریح کی اپنی کتابوں میں، محال کو ممکن ٹھہرایا ہے، خدا کو عیبی بتانا ہے، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ جھوٹ پر اس لیے قادر ہے کہ اگر محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہے کہ محالات پر اگر قادر نہیں ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ محال میں یہ نقصان ہے کہ وہ تحت القدرت آ نہیں سکتا، قدرت میں نقصان نہیں۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کے لیے ان عیوب کو ثابت کرنا محال ہے۔ جیسے مسامرہ بشرح المسائرہ میں لکھا ہے، ہمارے عقیدے کی کتاب ہے، یستحیل، کتنی تصریح موجود ہے، یستحیل علیہ سبحانہ سمات النقص کالجہل والکذب بل یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا ولا نقصا۔ فرماتے ہیں اللہ پر جو نقصان کے علامات ہیں وہ محال ہے، جیسے جہل ہے یہ عیب ہے، جیسے کذب ہے جھوٹ ہے یہ محال ہے، بلکہ اتنے حد تک وہ تصریح فرماتے ہیں کہ عیوب کو تو چھوڑ دیں، یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا ولا نقصا، جس بات میں نہ نقصان ہو نہ نقص ہو نہ کمال ہو، کمال سے خالی ہو، وہ بھی اللہ پہ محال ہے۔ لأن كل من صفات الالہ صفت کمال، اس لیے کہ اللہ کے صفات میں ہر صفت کمال ہے، اس کے لیے ہم کمال کی صفت ثابت کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے لیے جھوٹ کو ثابت کرنا، جھوٹ پہ اسے قادر کہنا، یہ اللہ کے صفت قدرت کو نہ جاننے کی دلیل ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ ممکنات پہ قادر ہے، اللہ عیوب سے پاک ہے، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، تتعلق بالممکنات، کتنی تصریح کی ہے تفاسیروں نے اور ہمارے عقائد کی کتابوں نے، اور کتنی تصریح کی ہے کہ جہل کذب اللہ کے لیے محال ہے، اور اس محال کے باوجود پھر بھی کوئی کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ محالات پہ قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ یہ صفت قدرت سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ تو صفت قدرت کے متعلق عقیدہ کیا رہا کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ تو یہ ایک اجمالی عقیدہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، آگے جا کے انشاءاللہ جب کوئی عقائد کی مستند اور معتبر کتاب جب ہم پڑھیں گے مستقل، تو پھر انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے، مزید تشریح اور حوالہ جات سامنے لائیں گے۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو عربی گرامر کا کلاس ہے وہ بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم پھر بعد میں عربی کو سیکھ کر اپنے جو عربی میں عقائد کی کتابیں ہیں جس سے ہم نے ذات الہی اور صفات الہی کی معرفت حاصل کرنی ہے، توحید ہمارا درست ہونا ہے۔ الحمدللہ ہم توحیدی ہیں، ہم توحید کو جانتے ہیں صحیح معنوں میں، ہم اس کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ توحید بھی درست ہے اور عقیدہ رسالت بھی درست ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کے متعلق بنیادی عقیدہ قدرت، صفت قدرت کے متعلق اسی پہ اکتفا کر لوں گا۔ انشاءاللہ آگے جا کے اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔